ہر قسم کی حمد و ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم میں سے ہر ایک کی دو اہم ترین ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ اور وہ ذمہ داریاں یہ ہیں، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو یعنی اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے ہم پر یہ بات فرض کی ہے، یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر سارے مسلمان ان دو ذمہ داریوں کا احساس کریں تو پورا معاشرہ سنور جائے۔ جب کوئی ملک اور معاشرہ سنور جاتا ہے تب اس ملک پر اور اس معاشرے پر اللہ رب العزت کی دنیا میں مدد، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس معاشرے کے افراد پر کوئی دنیا میں غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، اس ملک کے افراد کو دنیا میں دیگر کوئی طاقت، کسی طرح کی کوئی پاور ان کو تنگ نہیں کر سکتی، ان پر تسلط قائم نہیں کر سکتی، ان پر جو اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان سے وہ نعمتیں چھین نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے مختلف آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بارہا ان کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں وضاحت کا وقت نہیں ہے، ایک اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی بستی والے، کسی ملک والے، کسی علاقے والے مسلمان اپنی یہ دو ذمہ داریاں پوری کر لیں، ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بے شمار انعامات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا۔ اللہ ان کو دنیا میں حکومت بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یہ سارے اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا میں معیشت کی فکر نہیں، ان کی معیشت مضبوط ترین معیشت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آسمان سے
بوقت ضرورت بارش نازل کرتے ہیں، جب کسی کو بارش کی ضرورت نہیں ہوتی بارش بند ہو جاتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العزت مینا برساتے ہیں، بارش دیتے ہیں، پھر زمین سونا اگلتی ہے، زمین اپنے خزانے باہر، اور آدم کے بیٹے کو ہر طرف سہولت، اچھی زندگی، صاف ستھری زندگی، پاکیزہ زندگی جس میں عزت بھی ہے، عافیت بھی ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، سکون و اطمینان بھی ہے، اور وہ زندگی پاکیزہ ترین زندگی ہے۔ یہ زندگی کن کو ملتی ہے؟ جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور جب کوئی معاشرہ، کسی ملک کے افراد ان دو اہم ترین ذمہ داریوں سے چشم پوشی کریں اور اس طرف کوئی توجہ نہ کریں، تو پھر اس معاشرے میں افراتفری، بھوک کا عذاب، امن مفقود۔ دنیا میں دو عذاب خطرناک ترین عذاب ہیں، اور دو نعمتیں بہترین نعمتیں ہیں۔ خطرناک ترین عذاب میں بھوک و پیاس، مفلسی کا عذاب، اور امن و امان کی دیگرگوں صورتحال کا عذاب جس میں عافیت نہ ہو۔ اور دو نعمتیں بڑی خوبصورت، ایک ضروریات زندگی مہیا ہوں، اور دوسرا امن و سکون ہو، عزت، مال، جان محفوظ، عافیت ہی عافیت۔ اللہ رب العزت نے قریش کو یہ دو نعمتیں یاد کروا کے نا تو پھر یہ کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ دو نعمتیں دی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع۔ بھوک میں جب تمہارے اوپر مفلسی تھی، تمہاری معیشت دیگرگوں تھی، اللہ نے تمہیں معاشی طور پر مضبوط کر دیا، کھانے کو روٹی دے دی، اور تمہیں کیا چاہیے؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ نے تمہارے خوف کو امن میں بدل دیا، امن و اطمینان، صحت، مال، جان، عزت، سب کچھ محفوظ۔ جب لوگ ان دو ذمہ داریوں سے چشم پوشی کریں، نہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، نہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، تو وہ جتنے بھاگیں، وہ جتنی کوشش کر لیں، وہ دنیا کا جتنا علم حاصل کر لیں، ان کے پاس دنیا کا جتنا کاروبار آ جائے، ان کے پاس دنیا کا جتنا مال آ جائے، ان کے پاس دنیا کی جتنی ڈگریز آ جائیں، ان کے پاس دنیا کی سو کالڈ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ جتنی زیادہ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو جتنا ماڈرن اور جدت پسند سمجھنے لگیں، وہ آگے دوڑتے جائیں گے، مسائل کو حل کرنے کے لیے بھاگتے جائیں گے، اور مسائل میں الجھتے چلے جائیں گے، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، افراتفری ہوگی، اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، مال محفوظ نہیں ہوگا، عزت محفوظ نہیں ہوگی، وہ پریشان رہیں گے۔ ان کے پاس دنیا کا علم بھی ہے، دنیا کا کاروبار بھی ہے، دنیا کا مال بھی ہے، دنیا کے عہدے بھی ہیں، دنیا کی ترقی بھی ہے، اپنے آپ کو بڑے ایڈوانس سمجھتے ہیں، بڑے جدت پسند بنتے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے کیا ان کی زندگی میں امن و سکون ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ ان سے پوچھئے ان کی عزت مال محفوظ ہے؟ نہیں۔ فرسٹریشن، اضطراب، بے چینی، ڈسکنسولیٹڈ جب دیکھیں ان کو، آپ ان کو پریشان پائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے کہ نہ عزت محفوظ نہ مال محفوظ۔ اللہ ان پر بھوک کو مسلط کر دیتے ہیں، اللہ مہنگائی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اس مہنگائی سے جان چھڑانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آخرت پر نظر ہو، کائنات کے رب کی قسم، آخرت پر نظر ہو، یہ دنیا کی زندگی کے بننے کا فارمولہ ہے۔
کوئی معاشرہ، کسی ملک کے افراد دنیا کی زندگی بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے ان کی نظر دنیا کے بجائے آخرت پر ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، من کانت الدنیا ہمہ، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دنیا کی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنا لے، او میرے بھائیو، مسلمان ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے۔ کتنے نادان ہیں ہم، نہ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں، نہ اپنی رعایا کے ساتھ مخلص ہیں۔ نہ مجھے اپنا خیال ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، نہ مجھے اپنے گھر والوں کا خیال ہے کہ ان کو کامیابی مل جائے۔ میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ ناکامی والا راستہ ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم۔ مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں۔ بھائی آپ اب شادی شدہ ہیں، اب آپ میچورٹی کی عمر میں ہیں، اب آپ کو 15 سال کے بچے نہیں ہیں، 20 سال کے نوجوان نہیں ہیں، یا 30 سال کے جوان نہیں ہیں، آپ تو 30 سے اوپر آ گئے ہیں۔ اب اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے۔ صرف آپ نہیں ہیں، آپ کی اپنی جان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو 2-4 لوگ آپ کی رعایا ہیں، آپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، 5 مرلے اس کی جگہ ہے یا 10 مرلے اس کی جگہ ہے، یا 1 کنال کا رقبہ ہے اس ملک کا، اس میں 5-7 افراد رہتے ہیں، آپ ان کے بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ کو احساس ہی نہیں ہے آپ کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ 4 طرح کے سٹیک ہولڈرز میں 3 طرح کے سٹیک ہولڈرز پر تو آپ کا کوئی بس نہیں چلتا۔ نہ حکمرانوں پر دعا کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں، نہ علماء اکرام پر، علماء، صوفیاء، پیر، آپ کے مذہبی پیشوا، ان سے آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہماری درست رہنمائی کریں، ہمارے تزکیہ کے لیے، ہمارے بچوں کے تزکیہ کے لیے کوئی انوائرمنٹ بنائیں۔ اگر وہ بنائیں تو ان کی مہربانی، آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دعا کر سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں۔ تیسرے سٹیک ہولڈرز آپ کے بچوں کو تعلیم دینے والے اساتذہ جو دنیا کی تعلیم دیتے، ٹیوٹرز، اتالیق، جن کے پاس آپ کے بچے جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا ٹیوشن پڑھنے آپ کسی ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے آپ کی اولاد کی تعلیم و تربیت۔ ان سے بھی سوال ہوگا، ان پر بھی آپ کا بس نہیں چلتا، آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور خطرناک صورتحال پر کف افسوس مل سکتے ہیں، افسوس کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیوٹرز یا تعلیق، یہ پروفیسرز، یہ پڑھانے والے، یہ ٹیچرز، یہ ٹیوٹرز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اس پر افسوس کر سکتے ہیں، یا ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھیے، ان کو مسلمان بنائیے، ان کو صحیح معنوں میں انسان بنائیے۔ لیکن آپ کا بس نہیں چلتا۔ اب آپ رہ گئے ہیں، آپ کی بیگم رہ گئی ہے، میں رہ گیا ہوں، میری بیگم رہ گئی ہے۔ ہم 2 ہیں جنہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس کے لیے میرے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ میں کیا جانتا ہوں کیسے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے؟ یہ سوال ہے، اس پر غور کیجیے۔ کیا مجھے پتا ہے؟ کیا مجھے یہ شعور ہے؟ کیا مجھے یہ تعلیم ہے؟ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں گا؟ میرے پاس کوئی حکمت عملی، کوئی خطہ، کوئی اسٹریٹجی، کوئی تعلیم، میں نے کوئی میپ ورک آؤٹ کیا ہے، کوئی منصوبہ تیار کیا ہے، میرے ذہن میں کوئی خاکہ ہے، کوئی میرے پاس آؤٹ لائنز ہیں کہ میں ایسے چلوں گا تو میں بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا،
میرے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ پر لازم کر دیا ہے، یہ بات فرض کر دی گئی ہے، اٹ از obligatory، یہ فرض ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ میرے بھائیو، آپ دیکھ لیجئے، میں وہ حدیث سنا رہا تھا، یہ سوال اس لیے کیا ہے اس حدیث کے سنانے کے ساتھ ساتھ کہ ذرا غور کیجئے میرے پاس کیا حکمت عملی ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا آؤٹ لائنز ہیں، اور میں کس طرح چل رہا ہوں۔ میری عمر 30 سال ہے، میری عمر 35 سال ہے، میں 40 سال کا ہوں، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں 60 سال کا ہوں، میں 70 سال کا ہوں۔ میرا گھر، میری اولاد جو میرے انڈر ہیں، جن کا میں حاکم ہوں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے پاس کیا آؤٹ لائنز ہیں اور میں کیسے چل رہا ہوں۔ اگر بھائی میں خود اپنی فکر نہیں کر رہا، میں اس راستے پر چل رہا ہوں جو ہلاکت والا راستہ ہے، جو راستہ جہنم کو جاتا ہے، تو پھر میں اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں گا؟ اپنے بچوں کو کیسے بچاؤں گا؟ وہ جو میرا اثاثہ ہیں، میری نسل، میری اولاد، میری ذریت، وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ ماں ٹھیک نہیں ہے، باپ ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کی سوچ و فکر ٹھیک نہیں ہے، ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے، ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، ان کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، تو اولاد کی سوچ، فکر، طرز عمل، کردار کیسے ٹھیک ہوگا؟ سوالیہ نشان، یہ کوسچن مارک۔ کون ٹھیک کرے گا؟ وقت حاکم؟ نہیں، وہ تو کوئی 1-2 قدم اٹھا لیں گے اگر مہربانی ان کی انہوں نے اٹھایا تو۔ ٹیوٹرز، پروفیسرز اتالیق؟ نہیں بھائی، نہ ان کو فکر ہے نہ مجھے فکر ہے، یہ نسل کہاں جائے گی؟ اس نسل کا کیا بنے گا؟ یہ کس راستے پر چلیں گے؟ جو راستہ ان کو موبائل دکھائے گا؟ دیکھیے، غور کیجئے میری فکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنی فکر دیکھیے، چونکہ انسان کی فکر کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے، جس طرح کی اس کی سوچ ہوتی ہے نا، اس طرح کا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے اس کو دنیا کے متعلق نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے بھرپور دوڑ لگاتا ہے۔ اسی طرح جس کی آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور دوڑ لگاتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس کو پکڑ پکڑ کے سیدھے راستے کی طرف لانے کی ضرورت نہیں، وہ چلتا رہتا ہے، چاہے چیونٹی کی چال سے ہی چلتا رہے۔ اس کی فکر درست ہوتی ہے، اس لیے اس کا عمل درست ہوتا ہے۔ اب ہماری فکر کیا ہے؟ اگر ہمیں دنیا کی فکر ہے تو سن لیجئے 3 سزائیں ملتی ہیں۔ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ۔ جس شخص کا مسئلہ، جس کی پریشانی، جس کی پرائیورٹی اور ترجیح، جس کا مطمع نظر، جس کی فکر، جس کی کوششوں کا مرکز دنیا ہے، دنیا کی زندگی، دنیا کی آسائش، دنیا کا آرام، دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب، اسی میں وہ سب کچھ سمجھتا ہے، میرے مسائل کا حل اسی میں ہے، اس کی نظر دنیا پر ہے، اس کی کوشش دنیا کے لیے ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اسے ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے ماتھے کے درمیان یہاں لکھ دیتے ہیں فقیر، فقر۔ ہر وقت آپ اس کو مال کے لیے دوڑتا، ہانپتا، گرتا دیکھیں گے۔ بھائی یہ فقیر نہیں ہیں جن کے پاس کھربوں ہیں،
پھر بھی ہر جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، حرام ہے، حلال ہے، دنیا برا کہتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، کردار کشی ہوتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں مال ملنا چاہیے، یہ کسی کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ظلم، زیادتی۔ دوسری سزا کیا ملتی ہے؟ اللہ اس کے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، وہ جتنا دوڑتا ہے اپنے مسائل کو سلجھائے اتنا ہی مسائل میں الجھتا چلا جاتا ہے، اتنا جتنا آگے بڑھتا ہے اتنی پریشانی بڑھتی ہے، اتنے مسائل بڑھتے ہیں۔ مسائل صرف یہ نہیں ہوتے کہ روٹی نہیں ہے، مسائل یہ ہوتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، مسائل یہ ہوتے ہیں کہ دنیا جان کی نعمتیں موجود ہیں اور ان کو کھانے کے لیے اور ان کو اسیمیلیٹ اور ہضم کرنے کے لیے معدہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسائل یہ ہوتے ہیں، مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، مسائل یہ ہوتے ہیں کہ کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہے، مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ہر ایک میرے کردار کی وجہ سے مجھ پر بددعائیں کرتا ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں بھائی۔ مسائل یہ نہیں ہوتے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مسائل یہ نہیں ہوتے کہ میرا اپنا مکان نہیں ہے، کائنات کے رب کی قسم یہ مسائل نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن اللہ رب العزت کبھی اپنے بندے کو جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے، یاد رکھیے، یہ روٹی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، مومن کی پرواز بڑی بلند ہے، یہ اپنی روٹی کے لیے زمین کی طرف نہیں دیکھتا، حالانکہ روٹی زمین سے نکلتی ہے، یہ اپنی روٹی کے لیے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کہ روٹی کو نکالنے والا، اس کی تقسیم کرنے والا آسمانوں میں ہے، وہ زمین پر نہیں ہے، وہ آسمانوں میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اپنے مالک کی طرف، اس لیے کہ روٹی اس کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ روٹی کا سارا سسٹم زمین سے ہے۔ مومن کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے نا، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو اللہ اس کو رسوا کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ سو میرے بھائیوں یاد رکھیے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، وہ بھاگنے والے، وہ دوسرے کا حق مارنے والے، وہ اپنی عاقبت خراب کرنے والے، اور دنیا کے دوڑ میں صرف دنیا جمع کرنے والے، ہوش کے ناخن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ بات بتلا دی ہے، دنیا تو تجھے اتنی ہی ملے گی جتنی تیرے مقدر میں ہے، یہی دنیا تو حلال طریقے سے بھی حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 2 درہم والی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں، آج وقت نہیں ہے، اشارہ کر دیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، یہ تو حلال طریقے سے بھی لے سکتا تھا، تو نے حرام کا آپشن لے لیا حلال کے بجائے، تباہی والے راستے پر چل نکلا۔ اور جس کا مطمع نظر آخرت ہے اس کو بھی 3 انعامات ملتے ہیں، ادھر 3 سزائیں ہیں، ادھر 3 انعامات ہیں۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطمع نظر آخرت ہے، اور آخرت مطمع نظر ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نوکری نہ کرے، وہ کاروبار نہ کرے، وہ جاب نہ کرے، وہ دنیا کے لیے کوشش نہ کرے، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو جاب کرتا ہے، جو نوکری کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو دنیا کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اس دائرے میں چلتا ہے جو دائرہ اللہ نے کھینچ دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے، اس کے اندر چلتا ہے۔ فرمایا جس کا مطمع نظر آخرت ہے، اپنی آخرت پر سودا نہیں کرتا، رب کی رضا پر سودا نہیں کرتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری پر سودا نہیں کرتا، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ جعل اللہ غنا فی قلبہ، اللہ اسے دنیا میں سب سے نایاب نعمت دے دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے نایاب نعمت کون سی ہے؟ غنا، امیری۔ کون سی امیری؟ مال والی؟
نہیں، دل کی تونگری، اللہ اس کو قناعت دے دیں گے، اللہ اس کو غنی کر دیں گے، اس کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، اس کے دل میں عہدے کی محبت نہیں ہوگی، وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، حالانکہ یہ ساری چیزیں اس کی ضرورت ہیں، ضرورت اور بات ہے، ان کے لیے اپنے ضمیر کے سودے کرتا نہیں پھرے گا، ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا، حلال کے دائرے سے باہر نہیں نکلے گا، کم پر اکتفا کر لے گا، سو کالڈ سٹینڈرڈ سے نیچے آ جائے گا اگر اسے آنا پڑے تو۔ آج کوئی چیز اویلیبل ہے، اچھا کھا رہا ہے، کل نہیں اویلیبل، نیچے آ جائے گا، کہے گا نہیں گوشت سے کھاتا، دال سے کھاؤں گا۔ اللہ اس کے دل کو غنا سے، سکون، اطمینان، تونگری، دل کی امیری سے اللہ بھر دیتے ہیں، دل اس کا امیر ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کے معاملات سنوار دیتے ہیں، اللہ اس کو مسائل میں نہیں الجھاتے، اس کی زندگی الجھاؤ والی نہیں ہوتی، اس کی زندگی امن والی، سکون والی، عزت والی، عافیت والی، برکت والی، عبادت والی، رب کی ریاضت والی، اللہ کی یاد والی، روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنا اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، اس پر کرم کیا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کئی مرتبہ اپنی قبر کو یاد کرتا ہے۔ دنیا والا تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، قبر یاد نہیں ہے، اس کو روز قبر یاد ہوتی ہے، اس کو روز آخرت یاد ہوتی ہے، اس کے سامنے روز جنت اور جہنم کا نقشہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اس کے معاملات کو اللہ سنوار دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور تیسرا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں گرتی ہے۔ جو آخرت کی فکر کر لے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جو دنیا کی فکر کر لے دنیا اس سے آگے دوڑتی ہے، اور یہ کسی کو پکڑائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، دنیا کی سپیڈ انسان کی سپیڈ سے بہت تیز ہے۔ جو آخرت کی فکر کرے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو دنیا کی فکر کرنے والا ہے دنیا اس سے آگے دوڑتی ہے، وہ دوڑتا ہوا دنیا کی طرف بھاگتا بھاگتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ ملک الموت آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سی دنیا رہتی ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا تو کسی نے پوری نہیں کی نا، وہ جو پورا ذہن میں ہدف بنایا ہوتا ہے دنیا کا وہ تو حاصل نہیں ہوا نا۔ لاہور جانا تھا تو بھاگتے بھاگتے ابھی جیلم ہی پہنچا ہے کہ ملک الموت آ گئے ہیں، آ جاؤ بھائی۔ سو میرے بھائیوں ذرا دیکھ لیجئے، میں اور آپ بڑے ذمہ دار مسلمان ہیں، ہمیں ہونا پڑے گا، میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، لیکن بتلائیے میں کس راستے پر چل رہا ہوں؟ میری ترجیح، میری فکر دنیا ہے، تمہیں میں کچھ نقشہ کھینچوں گا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں۔ یہ تو میں نے ایک فکر دی ہے، صرف فکر دی ہے، کوسچن مارک کے ساتھ یہ فکر دی ہے کہ دیکھیے ذرا ٹٹولیے اپنے آپ کو، میں دنیا کا بندہ ہوں یا آخرت کا بندہ ہوں؟ یہ تو راستے ہیں۔ اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔